أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه وإليه ترجعون. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 243 to 245 سورہ بقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ ایک آیت ایسی آیت آئی ہے کہ جس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ علماء نے اس بارے میں بہت ساری رائے دی ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کی آیت کی بات کریں، تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ چونکہ میں خاتون ہوں اور میرے سننے و جاننے والے میں سے بہت ساری خواتین ہیں، آپ نے کبھی جیولری خریدی دیکھی ہوگی کہ جب کبھی جو چین بنی ہوتی ہے، کیسے ایک اس کا حلقہ دوسرے حلقے میں ایسے کر کے وہ پرو دیا گیا ہوتا ہے، کیسے بالکل لنکڈ ہوتی ہے پوری کی پوری چین یا مالا جڑی ہوتی ہے آپس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے مضامین بھی آپس میں لنکڈ ہیں۔ ممکن ہے ہمیں سمجھ نہ آئے وہ کنیکشن، وہ لنک۔ پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس امت کی بات شروع ہوئی، تحویل قبلہ کی ہم نے بات پڑھی، ابھی ریسنٹلی ہم نے طلاق کے مضامین پڑھے، لیکن اس سے پیچھے ہم مسلسل یہ مضمون پڑھے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ قریش سے لڑائی ہوگی، لیکن دشمن سے جنگ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اپنی صفوں میں اتحاد ہوتا۔ اوس اور خزرج، مدینہ میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، ان کی تاریخ ایسی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ اب وہ پچھلی ساری جاہلیت کے رواج، رسم و رواج چھوڑ دو، اب اس طرح لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے لیے ہم نے پیچھے قصاص کا قانون پڑھا کہ پہلے تھا کہ اگر ایک کا ایک مار گیا تو دوسرے نے نسلوں تک، اگلی نسلوں سے بھی بدلہ لیا۔ اب کہا کہ اگر اس کے 10 مرے ہیں تو اس طرح بدلہ ہوگا۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی کہ قصاص کا قانون ہوگا، فدیہ ہوگا یا معاف کر دیا جائے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ مرا ہے تو اگلے کے پورے قبیلے کو مٹا دینا۔ پھر اسپرچولی تم نے کیسے خود کو تیار کرنا ہے، ہم نے رمضان کا دیکھا کہ روزہ تمہیں مینٹلی اسٹرانگ کرے گا، اور پلس یہ کہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ بھئی جب جنگ ہوگی تو شہادتیں بھی ہوں گی، تو مضبوط ایمان کے ساتھ ہی تم سامنا کر سکو گے۔ پھر رمضان کی ہم نے بات کی۔ اچھا، رمضان میں ایک دلچسپ نقطہ جو میرا دل کیا دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ لیں، اگرچہ کہ ہمارا ٹاپک رمضان یا وہ نہیں ہے۔ رمضان کی بات پڑھتے پڑھتے ہم نے یہ دیکھا کہ درمیان میں میاں بیوی کی ریلیشن شپ کی بات اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کی۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھا کرتی تھی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، راتیں جاگنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں باقی سارے معاملات چھوڑ دینے چاہیے، پورا فوکس نماز، قرآن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی میاں بیوی آپس میں وقت گزاریں، بات چیت کریں، ان کے ازدواجی تعلق کی بطور خاص بات کر دی۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کیوں چاہ رہا تھا کہ اسی ٹاپک کو بیچ میں وہ لے کر آئے کہ بیویوں کے پاس تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا، جبکہ ہمارے ذہن میں تو ایک دنیاوی عمل ہے۔
رمضان میں ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا بھائی سیکشل ریلیشن شپ میاں بیوی تو سائڈ پہ ہونا چاہیے، عبادت ایسے ہی خواتین جیسے کہتی ہیں کیا ساری ٹائم اٹھ کے نہانا پڑتا ہے، لیکن اٹ بلوز مائی مائنڈ اوے، اللہ تعالیٰ کیوں چاہ رہا ہے؟ یعنی میں ایک چیز کو یہاں رکھ رہی ہوں، ایک کو یہاں رکھ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ادھر والی اٹھا کے اوپر رکھ دے، تو پھر آئی ہیو ٹو سرنڈر. ایسے جیسے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے ہم خواتین کو اور جتنے بھی میاں بیوی ہیں کہ یہ مہینہ اصل میں رومانس کا مہینہ بھی ہے. اس مہینے میں تمہیں اپنے ریلیشن شپ کو دوبارہ سے رینیو کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں درمیان میں کیوں رکھی؟ سوچئے گا اس بارے میں. اچھا، پھر اخلاقی کمزوریوں کی بات کی گئی کہ اگر دشمن میں اگر کچھ ویکنس، کچھ ایسی باتیں ہیں تو تمہارے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے. پہلے اپنے آپ اپنی صفوں میں، جیسے ان میں کرپشن تھی، اخلاقی کمزوریاں بہت زیادہ تھی، ان کے اندر رسمیں تھیں، توہمات تھی، توحید نہیں تھا، تو کہا کہ تم پرانی رسموں سب کو ختم کر دو. یہ کیا تم نے پکڑا ہوا ہے کہ دروازوں کو ادھر سے آنا ہے ادھر سے آنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اور توحید پہ اصل میں قائم ہو جاؤ، توحید کے مرکز کو آباد کرو. اور جب وہ مرکز آباد ہوگا، اگین حج ہماری ذہن میں اتنا ایک عبادت ہے، اگین ہم دنیا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے بزنس دنیاوی فائدوں کو حج کے اندر جائز قرار دیا، اللہ کے فضل اس کو تلاش کرنے کو جائز قرار دیا، کہا کہ تمہیں وہاں پہ بھی موقع ملیں گے دنیا کمانے کے. ہاں، مقصد محض یہ نہ ہو کہ تم نے گھر اس لیے آزاد کرنا ہے تاکہ وہاں بزنس کر سکو. پھر ہم نے آیت پڑھی کہ پوری طرح سبمٹ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بنی اسرائیل کی طرح نہ کرنا جو اپنی ہدایت گم کر بیٹھے اور جنہوں نے ناشکری کی. پھر بات اللہ کی راہ میں لڑنے کی، انفاق کی بات آئی، حرمت کے مہینوں میں لڑنے کی بات آئی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تمہیں بھی لڑنا ہوگا. جوئے شراب خانوں سے روکنے کی بات کی کہ قریش یتیم کا خیال نہیں کرتے، عورت کی عزت نہیں کرتے، تو تم نے اس کے اپوزٹ کرنا ہوگا. جوئے اور شراب اور ان پہ پیسہ لگانے کی بجائے کمزور طبقے پہ پیسہ لگاؤ، صدقہ کرو، یتیموں کی کفالت کرو. عورت کے بارے میں ابھی تک ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلی جتنی آیات تھی کتنا لمبا موضوع آیا، پیریڈز کی بات آئی، طلاق کی، عدت کی بات آئی، معاملات کیسے کرنے ہیں. یہ سارے سیکشن آپ دیکھیں تو آپس میں لنکڈ، ایسے جیسے مسلمانوں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ دشمن سے لڑنے سے پہلے خود کو کلینس کر لو، اپنے آپ کو. اور پھر اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو بیچ میں یہ آیت آ رہی ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں، علماء نے جہاں چونکہ قرآن نے کوئی اسپیسیفک نہیں بتایا یہ کون لوگ تھے، کس کی تاریخ ہے، اس پہ قرآن خاموش ہے، لیکن علماء کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ہنٹ ڈھونڈتے ہیں، مفسرین جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اگر یہ موضوع آیا ہے تو اس کے بعد کیا موضوع آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے، مطلب ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، تو وہ اس کنیکشن کے ذریعے اس کی کوئی نہ کوئی ان کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس میں اس لیے دیکھیں نا، اس کو آگے اگر جہاد کی بات آ رہی ہے اور مطلب کوئی کنیکشن ہے، کیونکہ اس کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، حکمت والا قرآن، اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، اور احکامات والا قرآن. اس کے احکامات میں ایک فلو ہے، جیسے میں نے کہا کہ جولری آپس میں لنکڈ ہوتی ہے، اس کا ہر حلقہ جڑا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ہنٹس کے ذریعے علماء نے اس کی آیت کا مطلب سمجھا. اچھا، ایک بات اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی خود تفسیر لکھ کر یا صحابہ کو بٹھا کے بیان کر کے نہیں دی. اگر ایسا ہوتا تو کسی صحابی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے، اور نہ ہی آج کوئی عالم اٹھ کے جرات کرتا کہ ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد ہر عالم، ہمارے جو علماء ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتے، وہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت کا مطلب سمجھا دیا، اب اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں. اور قرآن میں آیا فلا یتدبرون، قرآن کے لفظ آئے، یہ نہیں کہا کہ یعنی افلا یتدبرون تفسیر القرآن، کہ قرآن کی تفسیر پہ غور کیوں نہیں کرتے، کہا قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ الفاظ پہنچائے اور وہ عمل کر کے دکھائے، لیکن تفسیر کا راستہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا. اور یہی وجہ ہے کیوں تفسیر کا راستہ ہے کہ قرآن، جیسے دیکھیں 200 سال پہلے جو تفسیر لکھی گئی ہے، جو 500 سال پہلے جو قرآن کی تفسیر علماء نے بیان کی، اس دور کے چیلنجز، سوال اور تھے. اب آج کے دور میں وہی آیات ہیں، لیکن آج کے چیلنجز اور ہیں، آج کے سوال اور ہیں، آج کے مسائل مختلف ہیں. تفسیر محدود ہو سکتی ہے،
مگر قرآن ٹائم لیس ہے، قرآن محدود نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن پہ ہی جب غور و فکر کیا جائے گا تو نئے پوائنٹس آئیں گے۔ اس واقعے کے بارے میں علماء نے یہ رائے دی کہ حضرت موسیٰ سے متعلق ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون نے تعاقب کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ سمندر پار کیا، اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑو، انہوں نے انکار کیا، ان پر موت طاری کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی جو پیچھے ہم نے قصہ پڑھا بنی اسرائیل کا، علماء نے کہا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے، یہ آیت بتا کے فوراً پھر اس کے بعد حکم دے رہا ہے، جہاد کی بات شروع ہو جائے گی نا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح پہلے لوگوں نے انکار کیا میرے رستے میں آنے میں، تو تم مت کرنا، کیونکہ مرنا تو تمہیں ہے، تو میرے سامنے کیسے آؤ گے؟ اب بنی اسرائیل، اور بات کہاں کی شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو، اکثر الناس لا یشکرون، کہ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات اور ان تمام باتوں کے ذریعے انسان شکر گزاری سیکھیں، اور تاریخ بتانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ شکر گزاری پیدا کی جائے۔ اب آگے جہاد اور کی بات آئے گی، ظاہر ہے جب کعبہ کو آزاد کرنا ہے تو آرمی چاہیے، ہتھیار چاہیے، اور ڈیفنس کے اخراجات چاہیے، اس کے لیے انفاق کی بات ہم آگے بہت لمبا مضمون اس کے بارے میں پڑھے گے، اور یہاں پہ قرض حسن کی بات آئی۔ بنی اسرائیل پہ جو حضرت موسیٰ کے جو قصے ہم نے پڑھے، اور اب بھی یہاں جو آیت آئی شکر گزاری کی بار بار بات، کہ بنی اسرائیل آج بھی کسی عام یہودی سے بات چیت کریں تو وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت زیادہ ہمیں سخت ٹائم دیا ہے، پہلے ہم پہ ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوئے، آج ہم پہ ہٹلر مسلط کر دیا گیا، ہمیں کہیں عزت کی زندگی نہیں ملتی۔ یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ ان پہ فضلنا علی العالمین، کہ ہم نے تو پوری دنیا پہ ان کو فضیلت دی۔ اس سے پتہ چلا کہ ناشکری لیڈ کرتی ہے نافرمانی کو، اور شکر گزاری لیڈ کرتی ہے فرما برداری کو، ان دونوں کا آپس میں گہرا کنیکشن ہے۔ تو جہاں پہ ناشکری آئے گی وہاں پہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آج امت کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے، تو اس کا راستہ کیا ہوگا کہ ہم دوبارہ شکر گزاری کی طرف دعوت دیں، تو خود بخود وہ چیز فرما برداری کی طرف لے کر آئے گی۔ شکر گزاری، الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے 30 days شکر گزاری چیلنج ایک کورس تیار کیا، اور مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ ہم نے شکر گزاری کو الفاظ کا نام دے رکھا ہے، جبکہ شکر گزاری کے رویے کا نام ہے۔ تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ہم وہ رویہ نہیں اپنا پاتے۔ میں آپ کو بار بار ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ جتنے بھی ہم دین کی ریسرچ کرنے والے ہیں، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم پورا دن ایک اینک پہن کے رکھتے ہیں کہ ہر گزرتے بندے کو، معاشرے کو، ہر جگہ ہم بتائیں کہ کیا چیز ہے جو غلط ہے، جو مسنگ ہے، ہر وقت اس پہ فوکس رکھتے ہیں۔ یعنی جو آدھا گلاس خالی ہے اس پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ یعنی شکر گزاری کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ ناشکری کا رویہ ہے نا، کیونکہ دیر از نو سچ تھنگ کہ سارے 100% پہلے اچھے ہو جائیں گے تو ہم شکر کریں گے، تو ہم پازیٹیو باتیں کریں گے۔ اگر ایک بندہ 80 غلط کام کر رہا ہے اور 81 کام اس نے اچھا کیا ہے، تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہم جس چیز کو آپ زیادہ توجہ دیں گے وہ معاشرے میں زیادہ پھلے پھولے گی۔ ہر وقت یہ چیک کرتے رہنا کہ لوگ کیا غلط کر رہے ہیں اور اسی پہ ہر وقت بات ہو تو مایوسی پھیلے گی۔ لوگوں کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نافرمان ہیں، آپ لوگ یہ صحیح نہیں کرتے، وہ نہیں صحیح کرتے، اس طرح کی گفتگو سن کے کون چاہے گا کہ وہ اچھا بنے، اچھائی کی طرف آئے؟ تو اچھائی کو پرموٹ ہونا چاہیے۔ مولانا حمید الدین فراہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے مراد اخلاقی موت لی تھی، کہ بنی اسرائیل میں جب بدعات پھیل گئیں، وہ جادو کے چکروں میں پڑ گئے اور انہوں نے آیات کو بیچ ڈالا، تو اس سے مراد اخلاقی موت تھی۔ تو اس کی پھر ان کو اللہ نے، یعنی شرک بدعات بہت زیادہ تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ جو دوبارہ سے ان کو دعوت دی اور ان کے دین کی طرف ان کو دوبارہ بلایا۔ اب
مطلب ہم جو بھی لیں، اس کے بعد کی جو آیت ہے نا، یہ بات کر کے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور پھر اللہ نے ان پہ موت طاری کی، جو اگلی آیت ہے نا اس میں ایک دم سے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ایسے جیسے اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے ایک دم سے مسلمانوں کی طرف منہ کرتا ہے کہ اب یہ کرو، بیچ میں کوئی توقف نہیں، کوئی پاز نہیں، کوئی ٹرانزیشن نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، ایک دم سے ہمیں ایک ہسٹری کی بات بتا کے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ تم نے نہیں کرنا، اور اب یہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک پوائنٹ اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر بھی رہا ہے جب تک کہ میں نے سورہ بقرہ کو نہیں سمجھا، کہ یہود کی بات کرتے ہی اندر ایک نفرت کا سا احساس ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہودی بڑی مغضوب قوم ہے، اللہ پہ ان کا غصہ ہوا ہے، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ بھائی ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہوا ہے، تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پہ غصہ کریں، ان پہ لعنت بھیجیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہوا ہے۔ لیکن جو چیز بہت زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ قرآن نے ایسا سٹائل نہیں کیا۔ ایک جیسے فرض کیجئے کہ میں اپنے ایک بچے کو ڈانٹوں، اپنی بیٹی کو کہوں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چائے بنا دو اور تم نے ابھی تک نہیں بنائی، اور میری جو ہے نا وہ 10 سال کی بیٹی اٹھ کے شروع ہو جائے، ہاں نا تو امی نے کہا تھا چائے بناؤ، کیوں نہیں بنائی؟ اور میں اس کو حیران ہو کے کہوں کہ تم کیوں ڈانٹ رہی ہو اپنی بڑی بہن کو، اور وہ کہے کہ ہاں آپ نے ڈانٹا ہے تو میں نے سوچا میں بھی ڈانٹ لوں، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں تمہیں اتھارٹی نہیں ہے، تم نہیں کر سکتی، یہ بدتمیزی کاؤنٹ ہوگی۔ تو بھلے وہ سوچ رہی ہے کہ وہ اگر بڑی بہن کو ڈانٹے گی تو میں خوش ہوں گی، but that's not the right way۔ اچھا، جب ہم یہود کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان پہ غصہ کیا ہے it doesn't give us authority کہ ہم بھی اٹھ کے شروع ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ میں بار بار ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا، ان کی تعریف بھی کی ہے، تو پھر میں اور آپ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسے یہ کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے لڑائی کی، اور کتنی ہی قلیل جماعتیں تھیں جو اپنے سے بڑی جماعت پر غالب آئی، ان کی تعریف میں جملے کہے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جس طرح وہ فرعون کی غلامی سے نکلے، اور جو انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پوری حقائق بیان کیے، اور بار بار یہ کہا کہ ان میں ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا جو یہ غلط کام کرتا تھا اور اس پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ ہر یہود تو نہیں تھا، وہ گروہ آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہم نے یعنی جو جادو کا قصہ، طالوت جالوت کا قصہ، اندر سے آیات کو بدلنا، معنی بدل دینا، یہ رویہ آج مسلمانوں میں بھی ہے، اور ان کے اندر یہ تھا کہ اپنے جو علماء تھے، اخبار، ان کو رب کا درجہ دے دیا ہوا تھا، علماء کو چیلنج نہیں کرتے تھے، عوام سوچتے تھے کہ ان کا کہا گویا اللہ کا کہا ہے۔ تو آج کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جی جو ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے اسے کوسچن نہیں کیا جا سکتا، گویا ان پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ تو وہ رویہ تو جس میں بھی ہوگا وہ مغضوب ہے، اس کو یہ ہم فکس تھوڑی کر سکتے ہیں کہ یہ صرف اس گروپ کے لیے، یہ بات کسی پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے۔ اب اچھا، اگر اس آیت کو میں اس طرح پڑھوں وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس سے کیا ہے کہ اگر تمہیں شکر ادا کرنا ہے تو پھر تمہیں اب کعبہ کی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، اور فی سبیل اللہ لڑنا ہوگا۔ فی سبیل کا لفظ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، بولتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے؟ فی سبیل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کعبہ کو آزاد کرنا، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کعبہ آزاد نہیں ہوگا لوگوں تک یہ دین نہیں پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے نیت ہوگی تو پھر تمہیں جنگ کی لیمٹس کا خیال رکھنا ہوگا، عورتوں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، درخت نہیں کاٹنے، عبادت گاہوں پہ حملہ نہیں کرنا، یعنی یہ انٹرنیشنل لا جو آج ہیں اس کی، یعنی وہ اللہ کی خاطر پھر جب لڑیں گے تو پھر بیچ میں آپ آئل کے لیے نہیں لڑ سکتے، جانیں نہیں لے سکتے، اپنی صرف یہ کہ ہماری ایک قوم کا فائدہ ہے تو اگلی پوری قوم کو نہیں مٹا سکتے۔ اب ایک بات اور بھی جو اللہ کی راہ میں آتی ہے، اللہ کی راہ میں
کیا مراد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو وہ طبقہ ہے جس کی ہم بار بار کرتے ہیں، ایوریج مسلمان کوشش کرتے ہیں فرض پورے کر لیں، کسی کو مسئلہ نہ دیں، اپنا پورا پورا دین رکھیں، اس کی حفاظت کریں. لیکن دوسرے وہ بھی ہیں جو ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں، مسجد کے لیے کچھ کر لیں، کوئی چیریٹی کا کام کر لیں، کوئی سٹالز لگا لیں، کسی جماعت کے ساتھ کوئی ایکسٹرا کام کر لیں. اب یہ لوگ اللہ کی راہ میں جب نکلتے ہیں تو پھر کیا خطرہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ اللہ کے لیے نہیں رہتا، وہ ہوتا ہے کہ نہیں میری مسجد میں زیادہ نمازی ہونی چاہیے، میرے مولانا سے زیادہ ویڈیوز کلک ہونی چاہیے، ہماری لائک زیادہ ہونی چاہیے، میرے جو نام ہے، جو میری جماعت ہے. یعنی وہ پرائڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں سے اللہ نکل جاتا ہے. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر اگلا شخص دین کی خدمت کر رہا ہے تو آئی شوڈ اپریشیٹ کہ بھائی جتنا یہ دین کے لیے لوگ کام کریں گے، اگر اور لوگ بھی جنت کے لیے جا رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو کہا کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے، تم جس نیت سے جا کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر بات قرض کی ہوئی، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ خرچ کرو، انفاق کرو. لیکن آپ دیکھیں قرآن میں نا بڑے خوبصورت سٹائل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہٹ کے زبان استعمال کی ہے. جیسے کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تجارت کا لفظ آیا، سیل کا لفظ آیا، بیچنے کا آیا، بزنس کا آیا، یہاں پہ قرض کا آیا. یہ لینگویج کیوں اللہ نے یوز کی؟ کیونکہ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو لوگ نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہے. ہم بائی نیچر کنجوس ہے، ہمارے اندر گریڈ ہے، ہمارے اندر کنجوسی ہے. جس طرح ہمارا یہ جسم ہر وقت، دیکھیں میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے جسم میں ہر وقت بیماریاں پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم مسلسل لڑتا ہے. کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، کسی ٹائم کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، دماغ کے اندر، جسم کے اندر. ہم بے بس ہیں. اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایون کہ کینسر ہر جسم میں پیدا ہو سکتا ہے، اور کتنی بار پیدا ہوتا ہے اور جسم خود ہی اس کو مار دیتا ہے. تو جس طرح جسم ہر وقت امیونٹی کر کے اپنے، ہمارے علم میں نہیں ہوتا لیکن لڑ رہا ہے، اسی طرح ہمارے اندر نا روحانی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہے، اور ان میں ایک شح نفس ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں خود ماں ہوں، اگر آپ کے بچے ہیں، آپ نے ایک بات ضرور دیکھی ہوگی کہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں، ڈھیر سارے پڑے ہوئے ہیں، تو کبھی کسی کو بچہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، پر جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ آیا ہے اس نے کھیلنا شروع کیا، تو نہیں یہ میرا، میں نے نہیں دینا، میرا، میں نے کھیلنا ہے اس سے. اب دیکھیے اس کو بچوں کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا کھلونا ہے، شیئر نہیں کرنا. کیا ہے کہ ہمارے اندر شخہ نفس کی تنگی بائی نیچر ہے. اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ زبان استعمال کر رہا ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو کہ ہاں بھائی مجھے فائدہ ملے گا، میں اپنے فائدے کی حریص ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ مجھے قرض دے لو تو پھر میں تمہیں فائدہ دوں گا. مجھے یاد ہے کسی نے مجھے بڑا ایموشنل ہو کے کہا کہ میرے چچا نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا اور شادی کی، تو ایک دن مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ مجھے بس 100 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اگر قرض دے دو. تو مجھے اتنی شرم آئی کہ ساری زندگی آپ نے ہمیں پالا پوسا ہے، شادیاں کی ہیں، تو اب آپ I feel sorry کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پڑی ہے. تو کہنے لگی مجھے بہت شرم آئی نا کہ میں ان کو صرف اتنی سی رقم مجھ سے مانگنی پڑ گئی ہے. تو سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ حقدار ہے، اور وہ ہم سے کہے کہ دیکھو یہ نا تھوڑا سا مجھے دے دو، تو کتنا شرم کا مقام ہے. یعنی مجھے اور آپ کو یہ ایک قسم کا to make us feel embarrassed. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہی فائدے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. کبھی آپ کے پاس ہوا ہو کہ 2 اکاؤنٹس، میرے موبائل میں بھی میرے بینک کی ایپ ہے، تو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جب پیسے ڈلتے ہیں نا تو وہ کہیں اور نہیں جا رہے ہوتے، پتہ ہوتا ہے اب ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالیں، ادھر سے اٹھا کے، وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے اکاؤنٹ میں اکثر ٹرانزیکشن کرنی پڑتی. ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دونوں اکاؤنٹ تمہارے ہیں، اس اکاؤنٹ سے
اصل میں تم جو مجھے دے گے نا تو وہ تمہاری دنیا کے اکاؤنٹ سے تمہارے ہی اکاؤنٹ میں آخرت میں جمع ہو جائے گا، ادھر سے ادھر چلا جائے گا، رہے گا تمہارا، اور میں اس کو پھر بڑھاتا جاؤں گا 1 سے 700، 700 سے پتہ نہیں کتنا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا زیادہ اضعافاً کثیرہ بڑھا چڑھا کے دے سکتا ہے، تم ہم ملینئر بنو گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس طرح دنیا میں اکاؤنٹ فریز ہو جانے کے خطرہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی تمہارا فریز ہو سکتا ہے۔ میک شور کہ فریز نہ ہو، تانے دے کے، احسان جتا کے، باتیں کر کے کہ دیکھا ساری زندگی دے ساڈے ہی کھادیا ہے، تو یعنی ہر وقت تکلیف دینا کہ اگلا کہے کہ جیسے کوئی بہن بتا رہی کہ مجھے بھائیوں سے میں محتاج ہوں گی، مانگنا پڑتا ہے، تو اس ٹینشن سے اسٹریس ہونے لگتا ہے کہ جو ذلت اٹھانی پڑے گی مانگنے میں۔ تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں کر کے اپنا فریز نہ کرنا، بس دیتے رہو، اور یہ چھوڑ دو میرا مال میرا مال تمہارا نہیں ہے، تو دیا میں نے ہے، تم اگر اس کو دو گے تو کنٹرول تو میں ہی کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ یقبض یبسط کنٹرول کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں میرے 1 پاؤنڈ 1 روپے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دے جو کسی کے پاس ملین اور اس سے نہ ہو، تو یہ سب اس کے ذریعے اس کے اختیار میں ہے۔ اور پلس یہ کہ اگر اللہ ہم سے مانگ رہا ہے نا تو یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ اللہ پہ کیسا احسان ہو سکتا ہے؟ جیسے فرض کیجئے کہ میں کی بہنوں کو جانتی ہوں جو کپڑے سلائی کرتی ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کو کسی دن فون آ جائے کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہ اس دفعہ آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف سلائی کرنا ہے، آپ کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی، اور آپ فرض کیجئے کہ سارا زور لگا کے غلاف سی کے دے دیتی ہیں، تو پھر کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھا میں نے احسان کیا ہے؟ یہ تو پھر آپ پہ احسان ہوا نا کہ آپ کو اس جاب کے لیے چنا گیا۔ گویا ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، انتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری یعنی کمائی میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جب لوگ مسجد کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اصل میں وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کیا، کیونکہ اللہ ہی کا مال اللہ کو اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے کہ اگر میرے دل میں ہے کہ میں نیکی کروں اپنے پیسوں سے، تو یہ اس کی توفیق ہے، اس کی دین ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا یعنی مال جو ہے کسی اچھے کام میں خرچ کروں۔ ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی آبزرو کرتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ یتیم کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، انہی کے گھروں میں حقداروں کے حق مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہونے پائے کہ یعنی اگر مجھے دینے کی توفیق مل گئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ پلس یہ کہ اللہ کی راہ میں فرض کیجئے کہ اگر آپ 100 روپے $100 دے رہے ہیں، تو وہ $100 کمانے میں آپ کا فرض کیجئے ہفتہ لگا، کسی کے 20 گھنٹے لگے، 30 گھنٹے لگے، اصل میں وہ 30 گھنٹے اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو گنتا ہے۔ تو وہ جتنے گھنٹے اللہ کی راہ میں لگے ان گھنٹوں کو بھی اللہ برکت دے گا، ان کو بھی اللہ بڑھا دے گا کہ اس کے ذریعے وہ زیادہ کچھ کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور تمہیں جو مشن پیش آنے جا رہا ہے اس کے لیے انفاق لازمی ہے۔ آگے وہیں قصہ ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کا، اور وہیں ہسٹری بنی اسرائیل کی رپیٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، طالوت اور جالوت کا قصہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔